اللهم بلغنا رمضان. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف رمضان سیریز. اس سے پہلے ہم نے دین انسان کی فطری ضرورت اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھیں گے. کیا انسانی زندگی مذہب کے بغیر پاسبل ہے؟ مذہب کے بغیر زندگی میں کوئی معنی نہیں رہتے. مذہب کی بنیادی خصوصیت آخرت کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی میں انسانی زندگی نئی اونچائیوں کو چھونے لگتی ہے. اگر آخرت کا عقیدہ نہیں رہے تو انسان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس کے اندر انسانیت کی قدریں پیدا نہیں ہوتی. انسان زیادہ سے زیادہ فائدے اپنی ذات کے لیے کم وقت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا. انسانیت جنگ کا میدان بن جاتی ہے. اس نئی دنیا میں محبت اور ہمدردی کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. انسان مادہ پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور مال کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے لڑائی کرنے لگتا ہے. جو قومیں مادہ پرستی کے طریقے پر چل نکلتی ہیں وہ ہمیشہ خانہ جنگی کی صورت میں رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے. ان خرابیوں سے بچنے کے لیے انسانی ذہن کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مقصد صرف مذہب کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. آخرت کا عقیدہ انسان کے دل میں امید کے چراغ جلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تعلیم انسانیت کو امن، سکون اور حقیقی خوشحالی سے مالا مال کرتی ہے. مذہب انسان کو اپنے لیے جینے کے علاوہ دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد اللہ پر ایمان اور اس کی محبت ہوتی ہے، جو انفرادی زندگی کو پاکیزگی اور انسان کو اپنے خالق سے ملاتی ہے، اور اسی انسان اور خالق کے رشتے کا نام اسلام ہے. اسلام غلامی کی ہر زنجیر کو توڑتا ہے اور غلامی کی ہر زنجیر سے انسان کو آزاد کراتا ہے. اسلام زندگی میں دو نمایاں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 1، انفرادی زندگی میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی اختیار کرے، اور اجتماعی زندگی میں اسلام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں تمام لوگ مل کر انسانیت کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اسلام کی آمد سے پہلے فکر انسانی اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. خود کی بنائی ہوئی کہانیاں، اسرائیلی اور عیسائی روایات کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا، اور اسلام نے تمام خرافات سے انسانی فکر کو آزاد کرایا. اسلام کی دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو اس کائنات اور اس دنیا جس میں وہ رہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے اکساتا ہے. اسی لیے اسلام اور سائنس کے بیچ میں آپ کوئی بھی نگیٹیوٹی نہیں پائیں گے. جو چیز اسلام ایکسپلین کرتا ہے وہی چیز بعد میں سائنس اس کو پروف کرتی ہے. مذہب چند عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور دنیا کی دوسری مشکلات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اسی لیے اسلام کو دین کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے
جو زندگی کے تمام مسائل سے بحث کرتا ہے اور اس میں حل پیش کرتا ہے، اور انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ بلکہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا طریقہ نہیں، بلکہ اس کائنات کے خالق کا بھیجا ہوا نازل کردہ طریقہ ہے۔ انسانی زندگی میں وہ تمام خرابیاں جو آج بھی ہے اور جن کی شکار وہ اسٹون ایج میں بھی تھی، یعنی دور وحشت میں بھی تھی، اسلام ہی نے انسان کو اس وقت بھی تمام پریشانیوں اور برائیوں سے چھٹکارا دلایا تھا، اور آج بھی اسلام ہی دنیا میں پھیلی ہوئی تمام قسم کی برائی اور تمام پریشانی جیسے تعصب، نسل پرستی، چھوا چھوت اور نفرت، یہ تمام کی دلدلوں سے آج بھی اسلام دنیا کو نکال سکتا ہے۔ کیا ایسا ہمہ گیر مذہب، مناسب اور نرالا نظام کسی زمانے میں اپنی اہمیت کھو سکتا ہے؟ کیا انسان واقعی اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ نظام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مقصد اور نصب العین کے لحاظ سے خود ہی زندگی ہے۔ چنانچہ جب تک اس زمین پر زندگی باقی رہے گی، یہ نظام یعنی اسلام بھی باقی رہے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم پھر کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بتائیے کہ ویڈیو کیسا لگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔